انجینئر محمد علی مرزا ہے۔ یہ شخص پہلے تو مختلف فرقوں میں اپنا عقیدہ بدلتا رہا، اب اس نے ایک نیا فرقہ بنانا شروع کر دیا ہے، اور یہ شخص سب سے پہلے تو اولیاء کرام پر حملہ آور ہوا۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے برِ صغیر میں بے شمار لوگوں کو مسلمان کیا، مسجدیں قائم کی، خانقاہیں قائم کی، ان کو برا بھلا کہا۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی ولایت پر، بزرگی پر پوری امت کا اجماع ہے، تمام فرقے آپ کو ولی اللہ مانتے ہیں، آپ کی کرامتوں کا استہزاء کیا۔ نقشبندیوں کے پیر و مرشد حضرت خواجہ بیاؤدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات کا مذاق کیا۔ چشتی سلسلے کے بزرگوں کو کافر قرار دیا، خواجہ نظام الدین اولیاء کو اور دیگر بزرگوں کو، چشتیہ کو تو مشرک و کافر قرار دیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ شخص اس قدر جری ہوا کہ اس نے صحابہ کو برا بھلا کہا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جن کا اختلاف تھا ابتداء میں، لیکن بعد میں امام حسن و حسین نے ان سے صلح کی اور ان کو امام عادل تسلیم کیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کو گالیاں نکالتا ہے۔ پھر عشرہ مبشرہ میں سے حضرت زبیر ہیں، ان کو برا بھلا کہتا ہے۔ پھر عشرہ مبشرہ میں سے حضرت طلحہ ہے، جن کا حضور کے سامنے کھڑے ہو کر غزوہ احد میں تیر کھا کھا کر یہ سارا بازو شل ہو گیا، ان کو گالیاں نکالتا ہے۔ پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو برا بھلا کہتا ہے، اس کے اوپر قرآن پاک کی بے ادبیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی گستاخیاں کرتا ہے، حضور نبی کریم کی گستاخیاں کرتا ہے، دیگر انبیاء کی گستاخیاں کرتا ہے۔ مثلا حضور نبی کریم کے بارے میں اس نے کہا، نیٹ پر موجود ہے، یہود نے کہا یہ کل کا چھوکرا ہمیں دین سمجھائے گا۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہود نے کہا کل کا چھوکرا، حالانکہ یہود نے یہ کلمات کبھی نہیں کہے۔ ہم نے اس کو چیلنج کیا ہے کہ دکھاؤ کہاں یہود نے کہا ہے، یہ دکھا نہیں سکا، اس پر یہ شکست کھا گیا ہے۔ اس کے اپنے کلمات ہیں، کل کا چھوکرا۔ کل کا اسے کہتے ہیں جو ناقص ہو، ناتمام ہو، جیسے کہتے ہیں یہ کل کا وکیل ہے، یہ کل کا ڈاکٹر ہے، یہ کل کا خطیب ہے، یہ کل کا انجینئر ہے۔ کل کا لفظ جو ہے یہ تحقیر اور تنقیص کے لیے ہوتا ہے۔ چھوکرا بھی سخت بے ادبی کا لفظ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ یہود نے بالکل یہ کلمہ نہیں کہا۔ پھر سوشل میڈیا پر موجود ہے کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کل کا چھوکرا کہا، سمینا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم۔ جب آپ نے بت توڑ دیے تو مشرکین واپس آئے اپنے میلے سے، تو انہوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، تو اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ وہاں پر بھی اس نے کہا جی، انہوں نے کہا جی کل کا ایک چھوکرا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی کل کا چھوکرا اس نے کہا۔ کسی بھی پیغمبر کی توحید کرنا کفر ہے، گستاخی ہے، اور ایسا شخص واجب القتل ہوتا ہے اسلام میں کہ اسلامی ریاست اس کو قتل کرے، سزائے موت کی سزا دے۔ پاکستان میں بھی یہ قانون بن چکا ہے کہ گستاخی رسول کی سزا جو ہے نا وہ سزائے موت ہے، 295C کا قانون اس کو کہتے ہیں۔ پھر اس نے ایک اور بدترین گستاخی کی، اس نے کہا جی توحید بیان ہو جائے تو پھر پیغمبر، فرشتہ، بزرگ، یہ بابے کوئی شے نہیں، کوئی شے نہیں۔ کیا توحید بیان ہونے کے بعد محمد رسول اللہ ختم ہو جائے گا؟ کیا توحید بیان ہونے کے بعد ملائکہ کا عقیدہ ختم ہو جائے گا؟ کیا توحید بیان ہونے کے بعد بزرگان دین کے عقیدے ختم ہو جائیں گے؟ وہ شے ہی نہیں رہیں گے؟ یہ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ توحید جب ہوگی تو پھر توحید کے بعد نبوت بھی ختم اور اولیاء کرام بھی ختم، فرشتے بھی ختم۔ حالانکہ اسلام میں جو توحید ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کے سوا شے کوئی نہیں، یہ فرمایا کہ الہ کوئی نہیں، کوئی مستحق عبادت نہیں اللہ کے سوا، کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کی شانیں اپنی ہوں، ذاتی ہوں، اللہ کی شانیں ذاتی ہیں، اور محمد پاک اللہ کے رسول ہیں۔ ساتھ ہی برابر میں کلمہ شریف میں محمد رسول اللہ لکھا جاتا ہے، یہ بھی قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔
تو توحید بیان ہونے کے بعد محمد رسول اللہ یہ چیز قائم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس طرح فرشتوں کا تقدس بھی قائم ہے، اولیاء کرام کی ولایت بھی قائم ہے۔ تو یہ شخص امت مسلمہ کو گمراہ کر رہا ہے، بہت سے نوجوان اس کو سنتے ہیں، اور یہ شخص بہت ہی فریب کار ہے، دھوکے باز ہے، عیار ہے، اور یہ گستاخیاں کرنے پر بہت ہی دلیر ہے۔ اور جو لوگ آزاد خیال ہوتے ہیں، دہریہ ٹائپ، وہ اس کی باتوں کو بہت جلد قبول کرتے ہیں، یا جن بچوں کی تربیت نہیں کی والدین نے یا مشائخ نے یا علماء نے یا امام مسدو نے، وہ بچے بڑی تیزی سے گمراہ ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ اس بندہ عاجز نے جو آپ سے بات کر رہا ہے، میں نے اس کو لگام دی ہے اور اس کو گستاخ رسول قرار دیا ہے۔ اس سے پہلے علماء ہلکی پھلکی اس سے بات کرتے رہے ہیں، لیکن میں نے اس کو سیدھا گستاخ رسول قرار دیا ہے، کافر و مرتد اور واجب القتل قرار دیا ہے، اور میں نے چیلنج کیا ہے کہ یہ اپنا مسلمان ہونا ثابت کرے، یہ تو پکا کافر ہے ان باتوں کی وجہ سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ابن قتل تھا، گستاخیاں کرتا تھا حضور کی، تو یہ مسلمان ہوا، اس کو حضور نے بھیجا صدقات اکٹھے کرنے کے لیے، تو اس نے خیانت کی۔ جب اس کے سے پوچھ گچھ ہوئی تو یہ مرتد ہو گیا، پھر حضور کے خلاف یہ شعر لکھتا تھا، حضور نے اس کو واجب القتل قرار دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور نے سب کو معاف کر دیا، لیکن اس شخص کو فرمایا یہ واجب القتل ہے۔ اس کی 2 باندیاں تھیں، وہ بھی گستاخی کرتی تھیں، حضور نے فرمایا وہ باندیاں بھی واجب القتل ہیں۔ یاد رکھیں جنگوں میں عورتوں کو قتل نہیں کیا جاتا، لیکن حضور نے گستاخ رسول باندیوں کو بھی، عورتوں کو بھی واجب القتل قرار دیا۔ یہ خانہ کعبہ میں پناہ لینے لگا، صحابہ نے کہا حضور انا ابن قتل متعلق باستار الکعبہ، ابن قتل خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ چمٹ گیا ہے، کیا کیا جائے؟ فرمایا فقتلوا، اس کو قتل کرو، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت سعید بن اویرس، حضرت ابو برزہ اسلمی، یہ دونوں صحابی آگے بڑھے، اس کو نکالا خانہ کعبہ کے پردوں میں سے، باہر کھینچا، آب زمزم کا جو چشمہ ہے وہاں لے جا کر اس کو قتل کیا، یعنی مسجد حرام کی حدود میں، حرم شریف کی حدود میں، خانہ کعبہ کے قریب، حضور نبی کریم کے حکم پر۔ یہ احکام ہیں گستاخ رسول کے۔ لیکن بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں یہ یہود و نصارہ کے زیر اثر ہیں، یہ ڈرتے ہیں یہود و نصارہ سے، ان سے پیسے لیتے ہیں، مراعات لیتے ہیں، قرضے لے کر کھا پی جاتے ہیں، تو ان کی ہر بات مانتے ہیں، اور ان کی اطاعت میں اور غلامی میں یہ گستاخان رسول کو انہوں نے کھلی ڈھیل دی ہوئی ہے، چھٹی دی ہوئی ہے۔ تو آج تک انہوں نے کسی گستاخ رسول کو سزا نہیں دی قتل کی۔ گستاخ رسول کی سزا قتل ہی ہے، پاکستان کے قانون میں بھی 295C ہے، پاکستان کا قانون، آئین میں۔ اسلام کا قانون بھی یہی ہے، ملعونین یہ لعنتی ہیں، اینما ثقفوا اخذوا، جہاں بھی پائے جائیں ان کو پکڑا جائے، وقتلوا تقتیلا، اور ان کو قتل کیا جائے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 61 ہے، 61 نمبر آیت ہے کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے۔ تو یہ نہ قرآن پر عمل کرتے ہیں، نہ حدیث پر عمل کرتے ہیں، نہ پاکستان کے قانون پر۔ ہزاروں گستاخوں نے گستاخیاں کی، گرفتار ہوئے، پرچے بھی درج ہوئے، لیکن انہوں نے آج تک ایک بندے کو سزا نہیں دی۔ تو ہماری کوشش ہے کہ یہ مرزا جیل میں جو ہے گستاخ رسول، اس کو سزا ملے اور حکومت پر سچا دباؤ ڈالا جائے